السلام علیکم ویورز، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شائقہ اور یلدز ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی تاکہ وہ خالد جان کو خالد اور عالیہ سے حاصل کر سکیں۔ یلدز شائقہ سے کہے گی کہ میں تمہارے لیے کسی کا قتل نہیں کروں گی۔ آگے سے شائقہ کہتی ہے کہ اگر مجھے کسی کو مارنا ہوا تو کسی اور سے یہ کام کرواؤں گی۔ یلدز کہتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آگے سے شائقہ کہتی ہے تم بہت بزدل ہو، تم لوگوں نے مجھ پر ایسے کاموں کے الزامات لگائے تھے جو میں نے کیے ہی نہیں۔ یلدز کہتی ہے اب بھی میرے پاس تمہارے اوپر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں، تمہارا پلان کیا ہے؟ شائقہ اسے کہتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں عالیہ کو احساس دلانا ہوگا کہ وہ اس گھر میں آرام سے نہیں رہ سکتی۔ میں علی کو اس گھر میں رہنے کے لیے بھیج دوں گی۔ تم تو جانتی ہی ہو کہ خالد کو اپنے بچوں کے علاوہ اور کسی اور کے بچے نہیں اچھے لگتے۔ پھر شائقہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو یلدز کی ماں اسے دیکھ لیتی ہے۔ شائقہ آسما سے کہتی ہے کہ اب آپ کو مجھے یہاں دیکھنے کی عادت بنانی ہوگی کیونکہ اب میں اکثر یہاں پہ آؤں گی۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یلدز پھر اپنی ماں کو اپنے اور شائقہ کے ساتھ کام کرنے کا بتاتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ خالد جان کے لیے عائشہ کو یلدز فون کرتی ہے۔ عائشہ جب یلدز سے بات کر رہی ہوتی ہے تو عالیہ چپکے سے ان کی باتیں سن لیتی ہے۔ عائشہ یلدز کو خالد جان دکھانے کے لیے خالد جان کے کمرے میں جاتی ہے اور یلدز کو ویڈیو کال کرتی ہے۔ پھر عالیہ وہاں پہ آ جاتی ہے۔ جیسے ہی عالیہ کمرے میں آتی ہے عائشہ اپنا فون چھپا لیتی ہے۔ عالیہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہی تھی؟ پھر عائشہ عالیہ کو بتاتی ہے کہ یلدز میم خالد جان کو یاد کر رہی تھی، اس لیے میں خالد جان کو انہیں دکھا رہی تھی۔ آگے سے عالیہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے یلدز تمہاری دوست ہے لیکن یہ مت بھولنا کہ میں تمہاری بوس ہوں اور تم میرے لیے کام کرتی ہو۔ پھر بعد میں عائشہ یلدز کو فون کر کے بتاتی ہے کہ کمرے میں عالیہ میم آ گئی تھی اس لیے میں نے فون بند کر دیا تھا۔ یلدز کہتی ہے کہ وہ میرے اور میرے بیٹے کے درمیان کیسے آ سکتی ہے؟ عائشہ کہتی ہے وہ صرف آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان ہی نہیں، وہ ہم دونوں کے درمیان بھی آ رہی ہیں۔ میں نے عالیہ اور کنور کی باتیں سن لی تھی۔ عالیہ کنور سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے نوکری سے نکال دے گی کیونکہ میں آپ کی دوست ہوں اور وہ خالد جان کے لیے ایک نینی رکھنا چاہتی ہے۔ آگے سے یلدز کہتی ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ پھر وہ عائشہ سے کہتی ہے کہ گھر پہ جو کچھ بھی ہو تم مجھے فون کر کے بتاتی رہنا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ شائقہ علی سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم عالیہ کے گھر جا کے رہنے لگو۔ علی کہتا ہے کہ کیا آپ مذاق کر رہی ہو؟ میں تو موم سے ناراض ہوں۔ شائقہ کہتی ہے میں یلدز سے ملی تھی، اس نے مجھے اپنی ہیلپ کرنے کا کہا ہے، تمہاری موم کی وجہ سے وہ اپنے بچے سے الگ ہو گئی ہے۔ پھر وہ علی کو منانے کے لیے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کایا کو نہیں بتاؤ گے۔ علی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر شائقہ اس سے کہتی ہے کہ تمہاری موم نے کایا کو چیٹ کیا تھا اس لیے تمہیں اب اپنے ڈیڈ کے لیے اس سے بدلہ لینا ہوگا۔ اس طرح سے علی مان جاتا ہے۔ علی عالیہ سے ملنے چلا جاتا ہے۔ وہ عالیہ سے کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھ پہ غصہ نہیں ہوگی، مجھے احساس ہوا کہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا۔ آگے سے عالیہ کہتی ہے کہ میری بھی غلطی ہے، مجھے تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ پھر علی عالیہ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو کیا میں کچھ دنوں کے لیے یہاں رہ سکتا ہوں؟ عالیہ کہتی ہے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ پھر علی جواب میں کہتا ہے میں کچھ دیر شائقہ سے دور رہنا چاہتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے وہ کیسی ہے۔ عالیہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہ سکتے ہو۔ پھر وہاں پہ کریم اور کنور آ جاتے ہیں۔ عالیہ ان کو بھی بتاتی ہے کہ اب سے علی یہاں پہ رہے گا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ جب خالد گھر پہ آتا ہے تو وہ علی کو دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم اپنی موم سے ملنے آئے ہو؟ تو علی کہتا ہے جی لیکن میں کچھ دیر تک یہیں رہوں گا، کیا میری موم نے آپ کو اس بارے میں بتایا نہیں؟ خالد کہتا ہے نہیں۔ پھر وہاں پہ عالیہ بھی آ جاتی ہے۔ خالد عالیہ سے کہتا ہے کہ میری بات سنو ذرا، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ علی عالیہ سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید خالد صاحب کو میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا۔ عالیہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر عالیہ خالد کے پاس جاتی ہے تو خالد عالیہ سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے علی کے یہاں آنے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ عالیہ کہتی ہے کیوں میں اپنے بیٹے کو یہاں نہیں بلا سکتی کیا؟ اب مجھے تمہاری پرمیشن لینی ہوگی۔ خالد کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کہا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ عالیہ کہتی ہے تم چاہتے ہو میں تمہارے بیٹے کی دیکھ بھال کروں لیکن میرا بیٹا یہاں نہ رہے؟ خالد کہتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ہم ایسے ہی بحث کر رہے ہیں۔ آگے سے عالیہ کہتی ہے میں نے اور علی نے ایسا محسوس کیا ہے۔ پھر خالد کہتا ہے تم لوگ کچھ زیادہ ہی حساس ہو آج۔ پھر خالد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ یلدز اور عامر شائقہ سے ملنے جاتے ہیں۔ یلدز شائقہ کو بتاتی ہے کہ عالیہ نینی رکھنا چاہتی ہے۔ شائقہ کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے، میرے پاس ایک پلان ہے، ایک طرف علی انہیں تنگ کرتا رہے گا، تم عائشہ کو اس بارے میں بتا دو تاکہ اسے پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے۔ عالیہ ایک نینی کا انٹرویو لیتی ہے۔ خالد نینی سے کہتا ہے کہ 1 مہینے تک ہم دیکھیں گے کہ آپ اچھا کام کرتی ہو کہ نہیں۔ پھر وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے تو عالیہ خالد کو عائشہ کی شکایت لگاتی ہے۔ وہ خالد سے کہتی ہے کہ عائشہ کو اپنی جگہ معلوم نہیں، وہ یہ جانتی نہیں کہ اگر اس نے مجھے غصہ دلایا تو میں اسے نوکری سے نکال سکتی ہوں۔
آگے آپ دیکھیں گے کہ خالد جب اپنے روم میں جاتا ہے تو وہاں علی ٹیبل پر پاؤں رکھ کے گیمز کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد گند پھیلایا ہوتا ہے۔ جب خالد اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو علی کہتا ہے کہ میرے کمرے میں وائی فائی سلو تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ پھر خالد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ راستے میں اسے عالیہ ملتی ہے۔ عالیہ اسے کافی دینے جا رہی ہوتی ہے۔ آگے سے خالد کہتا ہے کہ علی میرے کمرے میں ہے، یہ اسے دے دو۔ پھر جب عالیہ علی کو دیکھنے جاتی ہے تو علی جلدی سے وہاں کی صفائی کر کے اچھے سے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ عالیہ علی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو علی کہتا ہے کہ میری پریزنٹیشن ہے۔ خالد جان روئے جا رہا تھا اس لیے میں یہاں پہ آ گیا۔ خالد صاحب کہیں غصہ تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آئندہ سے اسکول میں پڑھ لیا کروں گا۔ عالیہ کہتی ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ مراد کریم کے ساتھ رات کے وقت خالد کی سیف کھولنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ وہ کریم کو سیف کا پاسورڈ پتہ کر کے بتا دیتا ہے، لیکن جب کریم سیف کھولتا ہے تو وہاں پولیس اور خالد آ جاتے ہیں۔ دراصل مراد خالد کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ وہ پہلے خالد سے جا کے کہہ دیتا ہے کہ جب سے آپ نے کریم کو نوکری سے نکالا ہے وہ آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ مجھے آپ کی سیف کا پاسورڈ مانگ رہا ہے۔ خالد پھر کریم کو پکڑنے کے لیے مراد کو پاسورڈ بتا دیتا ہے اور مراد سے کہتا ہے کہ تم کریم کو جا کے پاسورڈ بتا دو۔ اس طرح سے جب کریم سیف کھولتا ہے تو وہاں پہ پولیس اور خالد آ جاتے ہیں۔ پولیس کریم کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ پھر کریم پولیس اسٹیشن سے یلدز کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میرے کچھ پلان تھے، لیکن جب سے میں تم سے ملا ہوں سب کچھ بدل گیا ہے۔ یلدز کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم گڈ بائی کہہ رہے ہو۔ کریم کہتا ہے میں تم سے گڈ بائی کہہ رہا ہوں۔ پھر پولیس آفیسر کریم سے فون کھینچ لیتا ہے۔ تو ویورز کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ آنے والے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔